اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پکڑ لینا گٹا، پکڑ لینا کالر، کہنا کہ اگر تو جاہل ہے تو بتا، میں تجھے ایڈمیشن کراتا ہوں، فیس بھروں گا، جا کے پہلے تربیت حاصل کر، اس کے بعد آ کے سوال و جواب کرنا. اگر تو پڑھا لکھا ہے، ٹینس کا تو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، تو نے غلط کر دیا. اگر تو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پتہ یہ چلا یہ فعل حال ہے، یہ پریزنٹ ٹائم کا ٹینس ہے. جب تو خود کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہیں، تو پتہ چلا اللہ کے رسول اب بھی ہیں، صبح قیامت تک بھی رہیں گے، کل بھی اللہ کے رسول تھے. پتہ یہ چل گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا. جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بار بار کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. پتہ چلا جب کلمہ پڑھو گے، سن 2025 میں پڑھو یا سن 2050 میں پڑھو یا سن 2075 میں پڑھو، ترجمہ تم غلط نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول تھے، سینٹینس کا ٹرانسلیٹ ہی غلط ہو جائے گا. معلوم یہ چلا جب ٹینس کا ٹرانسلیٹ صحیح ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے سامنے والا ایجوکیٹڈ ہے، سامنے والا پڑھا لکھا ہے، سامنے والے کے اندر تربیت و تعلیم ہے. اگر اس نے ٹینس کا ٹرانسلیٹ ہی غلط کر دیا، وہ جاہل ہے، اسے کچھ نہیں معلوم. اس سے آپ کہو سوال نہ کر میرے پیارے، اسکول جا، ایڈمیشن لے، پہلے سے ٹرانسلیٹ کے بارے میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل کیا ہوتا ہے، اردو پڑھنا سیکھ، انگلش کے کچھ سوالات کو حل کر، اس کے بعد آ کے ہم سے سوال و جواب کرنا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ گمراہ کبھی نہ ہونا. اگر کوئی کہتا رہے کیا کرنا کیا کر نستعین، جو زیادہ تر تبلیغ کرنے والے جو جماعتیں آتی ہے ہمارے نوجوان بچوں کو پکڑتی ہے، پکڑ کے کیا کہتی ہے کیا کر نستعین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا اللہ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا مجھ سے مدد مانگو. غوث کی بارگاہ میں کیوں گئے، خواجہ کے یہاں کیوں گئے، صادق کے یہاں کیوں گئے، وارث کے یہاں کیوں گئے، بازار پہ کیوں گئے، چادر کیوں چڑھایا، اگربتی کیوں سلگایا، فاتحہ کیوں کرایا، میلاد کیوں، 100 طرح کے سوالات. میں کہتا ہوں میرے پیارے ان بچوں کا گریبان پکڑنے سے پہلے آؤ مجھ سے سوال کرو، میں ریفرنس دیتا ہوں. آپ بھی سنو، ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دینا. اگر کوئی کہے کیا کرنا کیا کر نستعین، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. تم کسی اور کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، غوث سے کیوں مانگے، خواجہ سے کیوں مانگے. اس کو بولنا یہ آدھی ادھوری تفسیر کر کے ہم جیسے مسلمانوں کو نہیں بتا سکتے. الحمدللہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم لوگوں نے 10 سال تک مدرسے میں گزارا ہے، دال روٹی کھائی ہے، پھٹی ہوئی چٹائی پہ پڑھ کے قال قال رسول اللہ کی سزائیں بلند کی ہے. ہم سے سوالات کرنے کے لیے آپ کو خود ایجوکیٹڈ ہونا پڑے گا. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اللہ سے مانگو، قرآن کہہ رہا ہے، اس سے بولنا اس آیت کے آگے کی آیت پڑھنا، وہ پڑھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. جب پڑھے گا پہلے ٹرانسلیٹ کر تو کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. بولا اس سے آگے پڑھ، کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ جس پہ تیرا انعام نازل کیا گیا. اس سے بولنا بتا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا اس راستے پہ چلا جس پہ تیرا انعام نازل کیا گیا. یعنی جو لوگ متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو رسول والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو حدیث والے ہیں. اب اس سے پوچھنا تم نے کہا پیچھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. وہ حقیقی مددگار ہے، وہ خالق پروردگار ہے. بے شک ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن وسیلہ بنا بنا کے مانگتے ہیں. ہم گھر میں امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کبھی بہن کو آواز دے دیا بیٹا روٹی لے کے آؤ، امی روٹی دیتی ہے. امی کو کون دیتا ہے، ابو لا کے دیتے ہیں. ابو کہیں کام کرتے ہیں وہاں سے پیسہ ملتا ہے. اللہ نے وسیلے بنائے ہیں زندگی چلانے کے لیے. اب ہم دعا مانگتے ہیں، وسیلہ لگا لگا کے مانگتے ہیں. تم کہو گے وہ بولے گا قرآن کا ریفرنس چاہیے، قرآن سے بات کرو. کہنا قرآن سے بات کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلا جس پہ تیرا انعام نازل ہوا. اب اس سے سوال کرنا، اب بتا کس راستے پہ انعام نازل ہوا. تو ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، اس سوال کا جواب دو. کس راستے پہ اللہ نے انعام نازل کیا؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا وہ راستہ کون سا ہے جو حق کا راستہ ہے، جو سچا راستہ ہے، جس راستے پہ چل کے ہم اللہ اور رسول سے مل جائیں گے؟ جواب نہ دے سکے گا. اگر نہ دے سکا اس سے بولنا جاؤ سوال کا جواب ڈھونڈ کے تلاش کر کے لاؤ، اس کے بعد آگے بات ہوگی. اگر وہ
जवाब देने के लायक हुआ तो बोलना कि अब तुम आ गए ना लाइन पर, अगर ना दे सका उसको बोलना मैं देता हूँ। आओ कुरान की बात करते हो बाबू, उठाओ कुरान 5वां पारा। अल्लाह क्या फरमाता है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उस रास्ते पे चला जिस पे तेरा इनाम नसीब हुआ। मैं बताता हूँ वो रास्ता कौन सा है। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद के 5वें पारे सूरत निसा के अंदर इरशाद फरमाता है क्या, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। अल्लाह ने बयान किया वो रास्ता जिस सिरातल लज़ीना का तुम तलाश कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मिनन नबिय्यीना, वो रास्ता नबिय्यीन का है, वस्सिद्दीकीना, वो रास्ता सिद्दीकीन का है, वश्शुहदाई, वो रास्ता शुहदा का है, वस्सालिहीना, वो रास्ता सालिहीन का है। अब इससे पूछना पता था क्या तू गौस पाक से ज्यादा मुत्तकियों पर हिस्सार है, क्या गौस पाक से ज्यादा सच्चा है, क्या ख्वाजा पिया से ज्यादा तू पाक व साफ है, क्या साबिर पाक से ज्यादा इबादतों गुजार करने वाला है। कहेगा नहीं नहीं, उससे कहना अगर तू नहीं है तो आइंदा इस सवाल का जवाब न तलाश करना, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान के अंदर हर सवाल का जवाब पोशीदा रखा है। जरूरत है हमें पढ़ने की, इसको तलाश करने की, अपनी जिंदगी में शामिल करने की। मेरे प्यारे बिल आखिर बात यह है कि हम दीन को समझे, दीन को पढ़े, किसी के बहकावे में आके अपने अकीदे को बर्बाद न करें। आज यूट्यूब का जमाना है, फटाफट सर्च होते हैं और बड़े बड़े उलमा की तकरीर सुनी जाती है। उसमें भी आपको ये देखना है कि पहले इसका ईमान कैसा है, इसका अकीदा कैसा है और